بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے، خصوصاً آنے والی نئی نسلوں کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک مسلمان کس طرح اپنے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھا سکتا ہے کہ دل میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ کی محبت ہو۔ ایک مسلمان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ اس کے ایمان کی مضبوطی سے کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ مسلمان کا ایمان مضبوط ہو تو اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی اتنی ہی گہری ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اللہ کی اطاعت اور بندگی ہے، اور شریعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجب اور فرض قرار دی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں بن جاتا۔ بخاری شریف۔ درج الامور کی معرفت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل ہو سکتی ہے اگر انہیں اپنایا جائے۔ اول، اس بات کا جاننا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے تمام جہانوں سے آپ کو پسند فرمایا اور چنا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے اختیار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ محبوب اور پسندیدہ ترین شخصیت ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہ ہوتا تو آپ کو پسندیدہ اور چنیدہ نہ بناتا۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس شخصیت سے محبت کریں جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، ہم بھی اسے پسندیدہ قرار دیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ قرار دیا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیل اللہ ہیں، اور خلیل کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے جو کہ محبت کے درجات میں سے آخری درجہ ہے۔ سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات سے 5 دن قبل فرماتے ہوئے سنا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار برت کرتا ہوں کہ میرا تم سے کوئی خلیل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جیسے ابراہیم کو خلیل بنایا تھا، اور اگر میں کسی امتی کو اپنا خلیل بناتا ہوں تو ابو بکر کو بناتا ہوں۔ مسلم۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ آ جاتا ہے، ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ جانیں اور اپنے ذہنوں میں نقش کریں، اور یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری بشریت میں سب سے افضل ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں روز قیامت اولاد آدم کا سربراہ ہوں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا، میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ مسلم شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے بہت سی تکالیف اور مصیبتیں جھیلی، اور الحمدللہ ہم تک دین پہنچ گیا۔ اس لیے اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کا احساس کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، آپ کو مارا گیا، برا بھلا کہا گیا، آپ کے قریبی رشتہ داروں نے آپ سے علیحدگی اختیار کر لی، آپ کو دیوانہ، جھوٹا اور جادوگر کہا گیا، آپ نے دین کو محفوظ کرنے کے لیے لوگوں سے مقابلہ کیا صرف اس لیے کہ ہم تک دین پہنچ جائے۔ لوگوں نے آپ پر دست درازی کی اور آپ کو اپنے گھر سے بے دخل کر دیا، اور آپ کے خلاف لشکر کشی بھی کی۔ اب اس کے بعد نمبر 4 جو بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنے مال اور اولاد سے بڑھ کر کرتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت اپنی جانوں سے بھی زیادہ تھی۔ ذیل میں کچھ عملی نمونے ذکر کرتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حجام سے اپنی حجامت بنوا رہے تھے، اور صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ ان کی تمنا یہ تھی کہ کوئی بھی بال گرے تو ان کے ہاتھوں میں گرے۔ مسلم شریف۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب احد کے دن ابتدائی طور پر لوگ شکست خوردہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو گئے تو اس وقت حضرت ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھے،
और अपनी चमड़े की ढाल से आपका दिफा कर रहे थे। अबू तलहा नहायत खींच कर तीर मारने वाले तीरंदाज थे। इस दिन उन्होंने 2 या 3 कमानें तोड़ी। अगर कोई शख्स अपने तुर्कश में तीरों के साथ वहां से गुजरता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फरमाते, अपने तीर अबू तलहा के सामने फैला दो। इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन की तरफ देखने लगे तो अबू तलहा कहने लगे, अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, आप दुश्मन की जानिब मत झांके, कहीं दुश्मन का कोई तीर आपको न लग जाए, मेरा सीना आपके लिए हाजिर है। बुखारी शरीफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली या फेली सुन्नत पर अमल करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आपकी पूरी जिंदगी के लिए मशले राह होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सबकी बातों पर तरजीह दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को सबके हुक्म पर मुकद्दम समझें। आपके सहाबाए कराम, ताबईन, अज़ाम और फिर आज तक इनके मुनहज पर चलने वाले लोगों के अकीदे यानी अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे को अपनाएं। बिदती और राफजियों के अकीदे से बचें, क्योंकि इनके दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गैज़ो गज़ब पाया जाता है। वो अपने आइमा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा तरजीह देते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि वो हमें अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए और इन्हें हमारे नज़दीक हमारी औलाद, वालिदैन, अहले खाना और अपनी जानों से भी ज्यादा महबूब बना दे। अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुरूद शरीफ पढ़ते रहा कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाए तो हमें भी इससे मोहब्बत करनी चाहिए। कायनात में सबसे ज्यादा अजीम हस्ती हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरा साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।